اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا تو یقیناً بڑا سخت عذاب والا ہے۔ لوگوں، مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے، اور گردن مروڑا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور جو کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے، اور یا جو سینگ سے مار ڈالا گیا ہو، اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو مگر جسے تم مرنے کے قبل ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں کے تھان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے، اور جسے تم پانسے کے تیروں سے باہم حصہ بانٹو۔ غرض یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں، اب تو کفار تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے تو ڈرو ہی نہیں، بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ پس جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو اور کوئی چیز کھا لے تو خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں، اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدھار رکھے ہیں، اور جو طریقے خدا نے تمہیں بتائے ہیں ان میں کہ کچھ تم نے ان جانوروں کو بھی سکھایا ہو، تو یہ شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بے تأمل کھاؤ، اور جانوروں کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کی خشک چیزیں گیہوں وغیرہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری خشک چیزیں گیہوں وغیرہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں میں کی آزاد پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو اور پاک دامنی کا ارادہ کرو، نہ تو کھلم کھلا زناکاری کا اور نہ چوری چھپے سے آشنائی کا، اور جس شخص نے ایمان سے انکار کیا تو اس کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا، اور لطف تو یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہی گھاٹے میں رہے گا۔ اے ایمانداروں، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کسی کو پائخانہ نکل آئے، یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم کو پانی نہ مل سکے، تو پاک خاک سے تیمم کر لو، یعنی دونوں ہاتھ مار کر اس سے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ دیکھو تو خدا نے کیسی آسانی کر دی۔ خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور جو احسانات خدا نے تم پر کیے ہیں ان کو اور اس عہد و پیمان کو یاد کرو جس کا تم سے پکا اقرار لے چکا ہے، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے احکام خدا کو سنا اور دل سے مان لیا۔ اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ خدا دلوں کے اسرار سے بھی باخبر ہے۔ اے ایمانداروں، خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو، اور تمہیں کسی قبیلے کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ خبردار، بلکہ تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے۔ اور خدا سے ڈرو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اچھا یا برا خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمانداروں، خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، خصوصاً جس وقت ایک قبیلے نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک رکھا۔ اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے بھی ایمان کا عہد و پیمان لے لیا تھا، اور ہم نے ان میں کے 12 سردار ان پر مقرر کیے، اور خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ میں تو یقیناً تمہارے ساتھ ہوں،
اگر تم بھی پابندی سے نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرتے رہو اور خدا کی خوشنودی کے واسطے لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہو تو میں بھی تمہارے گناہ تم سے ضرور دور کروں گا اور تم کو بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچاؤں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ بس ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو گویا ہم نے خود سخت بنا دیا کہ ہمارے کلمات کو ان کے اصلی معنوں سے بدل کر دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جن جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو تم ان میں چند آدمیوں کے سوا ایک نہ ایک کی خیانت پر برابر مطلع ہوتے رہتے ہو، تو تم ان کے قصور کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، کیونکہ خدا احسان کرنے والوں کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے ایمان کا عہد و پیمان لیا تھا، مگر جن جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا بیٹھے، تو ہم نے بھی اس کی سزا میں قیامت تک ان میں باہم عداوت و دشمنی کی بنیاد ڈال دی، اور خدا انہیں بہت جلد قیامت کے دن بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ چکا جو کتاب خدا کی ان باتوں میں سے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے بہتیری تو صاف صاف بیان کر دے گا اور بہتیری عمدن درگزر کرے گا۔ تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ایک چمکتا ہوا نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی۔ جو لوگ خدا کی نشانی کے پابند ہیں ان کو تو اس کے ذریعے سے راہ نجات کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے حکم سے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور انہیں راہ راست پر پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح بس خدا ہیں، وہ ضرور کافر ہو گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ بھلا اگر خدا مریم کے بیٹے مسیح اور ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو مار ڈالنا چاہے تو کون ایسا ہے جس کا خدا سے کچھ بھی زور چلے اور روک دے؟ اور سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور نصرانی تو کہتے ہیں کہ ہم ہی خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تم کہو کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ تمہارا یہ خیال لغو ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات سے ایک بشر ہو۔ خدا جسے چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب خدا ہی کا ملک ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے اہل کتاب، جب پیغمبروں کی آمد میں بہت رکاوٹ ہوئی تو ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو احکام خدا کو صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ تم کہیں یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا پیغمبر آیا نہ عذاب سے ڈرانے والا۔ اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، جو نعمتیں خدا نے تم کو دی ہیں ان کو یاد کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں لوگوں سے بہتیرے پیغمبر بنائے اور تم ہی لوگوں کو بادشاہ بھی بنایا، اور تمہیں وہ نعمتیں دیں جو ساری خدائی میں کسی ایک کو بھی تو نہ دیں۔ اے میری قوم، شام کی اس مقدس زمین میں جاؤ جہاں خدا نے تمہاری تقدیر میں حکومت لکھ دی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، کیونکہ اس میں تو تم خود الٹا گھاٹا اٹھاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زبردست سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ اس میں سے نکل نہ جائیں ہم تو اس میں کبھی پاؤں بھی نہ رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ لوگ خود اس میں سے نکل جائیں تو البتہ ہم ضرور جائیں گے۔ مگر وہ آدمی یوشع کالب جو خدا کا خوف رکھتے تھے اور جن پر خدا نے خاص اپنا فضل و کرم کیا تھا، بے دھڑک بول اٹھے کہ ارے ان پر حملہ کر کے بیت المقدس کے پھاٹک میں تو گھس پڑو۔
پھر دیکھو تو یہ ایسے بودے ہیں کہ ادھر تم پھاٹک میں گھسے اور یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور تمہاری جیت ہو گئی۔ اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔